لوکل گوڈز ٹرانسپورٹرز اور آئل ٹینکرز ایسوسی ایشن نے بھی 8 دسمبر کی ہڑتال کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ صدر ٹرانسپورٹ آف گوڈز ایسوسی ایشن طارق گجر کا کہنا ہے پیر کی شام سے کراچی کی بندرگاہوں پر کام روک دیا جائے گا۔ کاوش میمن کی یہ رپورٹ۔ 8 دسمبر کو دمادم مست کلندر ہوگا۔ ملک گیر ٹرانسپورٹ ہڑتال کا دائرہ مزید وسیع ہو گیا۔ لوکل ٹرانسپورٹرز اور آئل ٹینکرز بھی ہڑتال میں شامل ہو گئے۔ آف گڈز ایسوسی ایشن طارق گجر کا کہنا ہے کہ پنجاب میں ڈرائیورز پر FIR کاٹ کر گاڑیاں بند کی جا رہی ہیں۔ پیر کی شام سے کراچی کی تمام بندرگاہوں پر کام بند کر دیا جائے گا۔ حکومت کی پالیسیوں نے ٹرانسپورٹرز کو ہڑتال پر مجبور کر دیا۔ آپ اپنے ایکسپورٹ کے اور امپورٹ کے کنٹینر ہیں جو وہ پیر کی شام تک جو گاڑیاں آج نکلی ہیں یا کل نکلیں گی، کیونکہ آج وی باکس کی وجہ سے بند ہے، کیونکہ گاڑیاں لازمی بات ہے کل ہی نکلیں گی، تو خالی کر کے پیر والے دن وہ اپنی گاڑیاں اپنی اپنی جگہ پہ کھڑی کرتے جائیں۔ صدر پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ الائنس ملک شہزاد ایوان بولے پنجاب میں موٹر وہیکل آرڈیننس ترمیم کی آڑ میں ہزاروں ڈرائیورز کے خلاف مقدمات درج کیے گئے اور ہر تھانے میں ٹرانسپورٹروں کی گاڑیاں بند ہیں۔ پنجاب کی ٹریفک پولیس نے جو ہے ہمارے ہزاروں کے حساب سے گاڑیوں کو بند کر دیا ہے، ڈرائیورز پر جو ہے وہ FIR کر دی ہے۔ کوئی پنجاب کا ایسا تھانہ نہیں ہے جہاں پر ہماری گاڑیوں کو بند نہ کیا ہو، تو اس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت بھی کرتے ہیں اور یہ پنجاب گورنمنٹ نے ہمیں اس بات پر مجبور کیا ہے۔ ادھر آئل ٹینکرز ایسوسی ایشن نے بھی 8 دسمبر کی ملکگیر ہڑتال کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ سینئر وائس چیئرمین خانزادہ خان محسود نے کہا کہ پنجاب حکومت ٹرانسپورٹرز پر ظلم بند کرے۔ گڈز ٹرانسپورٹ والے جیسے بھی 8 تاریخ کا ہڑتال کا اعلان کرتے ہیں، ہم ان کو بھرپور سپورٹ کریں گے، ہم ان کا حمایت کریں گے اور اس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔ ملک گیر ہڑتال کے باعث ملک بھر میں سپلائی چین اور پورٹ پر سرگرمیوں کے متاثر ہونے کا خدشہ منڈلانے لگا۔ کاوش میمن، سٹی 21۔ حکومت سندھ کی جانب سے بروقت فنڈز ریلیز کیے جانے کے باوجود TMCs ملازمین رل گئے۔ شہر کی بیشتر TMCs کے ملازمین تاحال تنخواہوں سے محروم۔ مختلف ٹاؤن حکومتوں کے 8000 سروس اور 400 ریٹائرڈ ملازمین تنخواہوں اور پینشن سے محروم ہیں۔ اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے رضوان احمد۔ رضوان بتائیے گا۔ جی بالکل، شہر قائد کی متعدد ٹاؤن میونسپل کارپوریشنز کے عملے کی نااہلی کے نتیجے میں 7 سے 8 ہزار حاضر سروس ملازمین تاحال ماہ نومبر کی تنخواہ سے محروم ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 400 کے لگ بھگ پینشنرز بھی جو ہے وہ اس امید میں ہیں، انتظار میں ہیں کہ کب انتظامیہ کو ہوش آئے اور ان کی جو پینشن ہے وہ ریلیز کی جائے۔ یہ تاخیر کیوں ہوئی اور اس سلسلے میں جو ہے مزدور رہنماؤں کا موقف کیا ہے؟ سجن یونین کے صدر جو کہ CBA ہے KMC کی، ذوالفقار شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ دیکھیے جی، حکومت سندھ کے تو ہم مشہور تھے کہ انہوں نے OZT جو ہے 24-25 تاریخ کو جاری کر دی، لیکن TMCs نے حسب روایت کیا کیا کہ وہ پیسے پتہ نہیں اکاؤنٹ میں رکھ کے کیا کرتے ہیں یا کیا نہیں ہے، جو ابھی تک جو ہے وہ انہوں نے تنخواہیں جو ہے نا وہ ریلیز نہیں کی، جن میں ڈسٹرکٹ ویسٹ کی جو ہے وہ منگا پیر ٹاؤن ہے، اپنا مومن آباد ٹاؤن ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کا وہ جو ہے اپنا گڈاب ہے اور ابراہیم حیدری ہے، ملیر ہے، ان ٹاؤنز کی ابھی تک، اور اس کے علاوہ بھی کئی ایسی جگہ ہیں جن کی تنخواہیں ابھی تک نہیں ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے ملازمین جو ہے نا وہ سراپا احتجاج اس لیے بنتے ہیں کہ جب حکومت سندھ کی طرف سے پہلے تاخیر ہوتی تھی، 5 تاریخ کو OZT آتی تھی تو 8-10 کو تنخواہ ہوتی تھی، اب تو 24-25 کو OZT آ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود پتہ نہیں TMCs کی یہ جو مالیاتی جو ہے یہ مس مینجمنٹ کب ختم ہوگی، ان کی ایڈمنسٹریشن کب درست ہوگی۔ TMCs کے جو ملازمین ہیں ان میں بے چینی پائی جاتی ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ غفلت کے مرتکب ان افسران کے خلاف فی الفور ایکشن لیا جائے جو پینشن کی ریلیز کرنے میں تاخیر کا سبب بن رہے ہیں۔ جی خبر آپ کو دیں کہ پریس کلب میں یوم ثقافت سندھ کی تقریبات ٹریفک پولیس نے پلان جاری کر دیا۔ ٹریفک پولیس کے مطابق پریس کلب جانے والے راستے کنٹینر لگا کر بند کر دیے گئے ہیں۔ دین محمد وفائی روڈ کے دونوں ٹریک بند کر دیے گئے۔ ٹریفک کو متبادل راستہ فراہم کیا جا رہا ہے، ٹریفک پولیس حکام کا یہ کہنا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اسامہ ملک سے۔ اسامہ، اپڈیٹ کیجئے گا۔ اکثر بالکل دیکھیں، پریس کلب پر جو ہے وہ آج سندھی ثقافت کی جو تقریبات ہیں اس کے حوالے سے پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے، تو ٹریفک پولیس کی جانب سے ٹریفک پلان جاری کر دیا گیا ہے۔ پریس کلب جانے والے جو راستے ہیں ان کو کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا ہے۔ دین محمد وفائی روڈ کی جانب جو اسامہ سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پریس کلب میں یوم ثقافت سندھ کی تقریبات ٹریفک پولیس نے پلان جاری کر دیا۔
ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक प्रेस क्लब जाने वाले रास्ते कंटेनर लगाकर बंद कर दिए गए हैं। दीन मोहम्मद वफाई रोड के दोनों ट्रैक बंद कर दिए गए हैं। ट्रैफिक को मुतबादिल रास्ता फ्राहम किया जा रहा है। उसामा मलिक से राब्ता बहाल हो चुका। उसामा बताइएगा। पूछ लो, हो रहा ना। उसामा से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि प्रेस क्लब में यौम सकाफत सिंध की तकरीबात हैं। ट्रैफिक पुलिस ने प्लान जारी कर दिया है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक प्रेस क्लब जाने वाले रास्ते कंटेनर लगाकर बंद कर दिए गए हैं। दीन मोहम्मद वफाई रोड के दोनों ट्रैक बंद कर दिए गए। ट्रैफिक को मुतबादिल रास्ता फ्राहम किया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस हुकाम का ये कहना है। प्रेस क्लब में यौम सकाफत सिंध की तकरीबात हैं। ट्रैफिक पुलिस ने प्लान जारी कर दिया है। उसामा मलिक से हमारा राब्ता बहाल हो चुका है। उसामा, अपडेट कीजिएगा। अच्छा, बिल्कुल देखें, प्रेस क्लब पर जो है वो सिंधी सकाफत के हवाले से तकरीबात का इनेकाद किया गया है, जिसके लिए प्रेस क्लब की जानिब जो है वो स्टेज बनाया गया है। तो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक प्लान जारी किया गया है। प्रेस क्लब जाने वाले जो रास्ते हैं उसमें कंटेनर लगाकर बंद कर दिए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस हुकाम का बताना है कि दीन मोहम्मद वफाई रोड के दोनों ट्रैकों को जो है वो बंद किया गया है, जबकि प्रेस क्लब के सामने जो सरवर शहीद रोड है उसको भी जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। ट्रैफिक को मुतबादिल रास्ते फराहम किए जा रहे हैं, जिसमें MR कियानी रोड और कोर्ट से जो है वो सिंध असम्बली की तरफ ट्रैफिक को भेजा जा रहा है, जबकि MR कियानी से जो रोड सरवर शहीद की जानिब आता है उसको जो है वो पासपोर्ट ऑफिस से भेजा जा रहा है, जबकि MR कियानी रोड से जो है वो फवारा चौक, ऐवान सदर और ज़ैनब मार्केट की तरफ डाइवर्जन दी गई है। जी उसामा, शुक्रिया, साथ रहिएगा। IG सिंध की CTD अफसरान और जवानों के एहसास में शाइयों में शिरकत। सिंध पुलिस म्यूजियम गार्डन हेडक्वार्टर कराची में पुरवकार तकरीब। एडिशनल IGs, DIGs समेत अफसरान की बड़ी तादाद में शिरकत। IG सिंध की आमद पर वालिहाना इस्तकबाल। तकरीब में IG सिंध की खिदमात पर दस्तावेजी फिल्म की खुसूसी पेशकश। इख्तिताम पर IG सिंध को शील्ड्स, तहाइफ, सिंधी टोपी और अजरक पेश की गई। तफसीलात जानते हैं उसामा मलिक से, हमारे साथ ही मौजूद है। उसामा, इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। अक्सर बिल्कुल देखिए, IG सिंध गुलाम नबी मेमन की जानिब से जो है वो CTD की अफसरान और जवानों के एहसास में मुनक्किदा इशाइये में शिरकत की गई है, जिसमें सिंध पुलिस म्यूजियम में जो है वो मुनक्किदा तकरीब थी, जिसमें IG सिंध की आमद पर मेजबान एडिशनल IG CTD ने जो है वो DIG ने वालिहाना इस्तकबाल किया। उसमें दीगर भी जो DIG, एडिशनल IG CTD स्पेशल ब्रांच और फाइनेंस के जो DIG थे वो शरीक थे। इस मौके पर जो है वो ज़ाबते कराम पाक से उसका आगाज़ किया गया। दस्तावेज़ाती फिल्म भी जो है वो IG सिंध की बेहतरीन हिकमत अमली और आला क़यादत से मिलने वाले सितारा इम्तियाज़ और तमग़ा शुजाअत का भी जिक्र किया गया। दस्तावेज़ाती फिल्म भी एक दिखाई गई थी, जिसमें IG सिंध की शामिल CTD फ्यूजन सेंटर के क़याम, हेल्थ इंश्योरेंस, फॉरेंसिक लैब, वेलफेयर स्कॉलरशिप और DPO पावर काबिल जिक्र हैं। DIG CTD ने तकरीब से खिताब करते हुए तमाम शिरका को खुशामदीद कहा और कहा कि IG सिंध की खुसूसी शिरकत पर शुक्रिया अदा करते हैं। IG सिंध ने मेरा ताल्लुक सर्विस ज्वाइन करने से पहले का है। जब मैं किसी के पास गया तो उनसे मुतासिर होकर पुलिस फोर्स में इनका आने का इरादा किया, जबकि IG सिंध का कहना था कि CTD इंटेलिजेंस नेटवर्क सबसे बेहतरीन है और इसमें जो है वो इस तकरीब में मुनक्किदा खदमात को सराहा जाता है। उसामा मलिक अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। इन्फोर्समेंट कलेक्ट्रेट कराची के मेरीन यूनिट की कार्रवाई। हंगोल नेशनल पार्क के करीब समंदर में हाई स्पीड डीजल स्मगलिंग की रोकथाम। लकड़ी की 3 लॉन्चें जब्त। कस्टम एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई। तीनों लॉन्चों की कुल मालियत 4,21,90,000 है। मजीद तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। अशरफ खान, बताइएगा इससे मुतालिक। जी, यहाँ पे देखा जाए एनफोर्समेंट कलेक्टर कराची की मेरीन यूनिट की कार्रवाई हुई है। हंगोल नेशनल पार्क के करीब पिछले 2 दिनों में जो खुले समुद्र में कार्रवाइयाँ की गई हैं। हाई स्पीड डीजल की स्मगलिंग में मुलविस लकड़ी की 3 लॉन्चों को कामयाबी से रोक कर कस्टम एक्ट के तहत जब्त कर लिया गया है। ऑपरेशन के दौरान स्मगलशुदा डीजल की बड़ी मिकदार जब्त की गई है। अलमहमल लॉन्च से जो है 17,962 लीटर जो डीजल बरामद हुआ है, जिसकी मालियत 44,99,000 रुपए और लॉन्च की कीमत 1 करोड़ रुपए बताई गई है। साथ ही दूसरी लॉन्च से 11,250 लीटर डीजल बरामद हुआ है और दूसरी लॉन्च से की जो मालियत बताई गई है डीजल की तकरीबन 28 लाख रुपए और लॉन्च की कीमत 1 करोड़ रुपए बताई गई है। गुलसूफी लॉन्च से भी 19,720 लीटर स्मगल डीजल बरामद हुआ है, जिसे 49 लाख डीजल बरामद हुआ है और जो 1 करोड़ की लॉन्च भी जब्त कर ली गई है। छापे में मजमूई तौर पर 48,932 लीटर डीजल स्मगल बरामद हुआ है और तीनों केसेस की कुल मालियत जो 4,21,90,000 रुपए बताई गई है। ठीक है, ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया।
کراچی میں 35ویں نیشنل گیمز کا آغاز کرنگی مختوم بلاول اسپورٹس کمپلیکس میں کبڈی کے مقابلے 7 ٹیمیں مد مقابل ہیں. ممتاز شگری وہی موجود ہے. مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں. ممتاز بتائیے گا. جی بالکل دیکھیں، نیشنل گیمز کا جو ہے باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے. کراچی کے مختلف علاقوں میں مختلف اسپورٹس کمپلیکس میں جو ہے اس وقت مختلف کھیل کھیلے جا رہے ہیں. اس وقت میں مخدوم بلاول اسپورٹس کمپلیکس میں موجود ہوں اور یہاں پہ پی ایف اور سندھ کی ٹیم کے درمیان جو ہے روایتی کھیل کبڈی کا جو ہے مقابلہ اس وقت جاری ہے. دونوں ٹیموں کے درمیان سخت مقابلہ دیکھنے کو مل رہا ہے. ساتھ ساتھ شائقین کی ایک بڑی تعداد جو ہے یہاں پہ موجود ہے. اس وقت میرے ساتھ جو ہے سرور صاحب موجود ہیں، بات کریں گے. ایک میگا اسپورٹس ایونٹ ہے کہ اور سکسیسفلی الحمدللہ اس کی اوپننگ ہوگی کل، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ اس کے بڑے اچھے رزلٹس نکلیں گے اور وہ مبارکباد کے مستحق ہیں تمام منتظمین. دوسرا، کبڈی کی آپ نے بات کی کہ یہ ٹریڈیشنل سپورٹ ہے. جی بالکل، اس کا جائے پیدائش جو ہے وہ بر صغیر ہے، ہندوستان، پاکستان، اس کے بعد یہ پھر پوری دنیا میں. ابھی تو بہت لوگ آگے چلے گئے، چائنیز آ گئے ہیں، جیپنیز آ گئے ہیں، اور افریقہ میں بھی چلی گئی ہے. بہت ساری جگہوں پہ 2 مختلف سٹائل اس میں کھیلی جاتی ہے. تو چونکہ یہ اس کا حصہ تھا اس گیم کا، نیشنل گیم کا، یہ میٹ سٹائل کبڈی کہلاتی ہے. یہ ایشین گیمز کا بھی ریگولر پارٹ ہے اور ساؤتھ ایشین گیمز ابھی کامن ویلتھ میں بھی آ رہی ہے. ریسنٹلی ان کا ورلڈ کپ ہوا بنگلہ دیش میں، اور اٹ از الاؤڈ ٹو فیمیل، اسپیشلی مسلم فیمیل ود حجاب. تو شوز اور وہ سب چیزیں پہن کے آپ دیکھ ہی رہے ہیں بچے. اس کے بعد فیمیل کا میچ ہوگا، وہ بھی میری کوشش ہوگی اس کو ضرور کور کریں آپ، تاکہ ہماری بچیاں بھی اس چیز سے دور نہ رہیں. بالکل دیکھیں جی، مقابلے جو ہے سخت ہو رہے ہیں یہاں پہ. جو ہے جیسے کہ میرے عقب میں آپ دیکھ رہے ہو 7 ٹیمیں جو ہے یہاں پہ کھیل رہی ہے، اور آج جو ہے گروپ میچز کا جو سلسلہ ہے وہ یہاں پہ جاری ہے، اور 11 دسمبر کو جو ہے یہاں پہ فائنل مقابلے جو ہے کھیلے جائیں گے. جی، سندھ میں قومی سطح کے کھیلوں کی بحالی خوش آئند قرار. کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ اس طرح کے مقابلوں سے نہ صرف نوجوانوں کو مثبت مصروفیات ملتی ہیں بلکہ ملک میں کھیلوں کا معیار بھی بلند ہوتا ہے. کاوش میمن سے تفصیلات جانتے ہیں. کاوش، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، دیکھیں 18 سال بعد سندھ کو نیشنل گیمز کی نمائندگی ملی ہے، اور اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہر کے جو مختلف اسپورٹس کمپلیکس ہیں وہاں پر مختلف کھیلوں کی سرگرمیاں منعقد کی جا رہی ہیں. اس وقت میں کیپٹی اسپورٹ کمپلیکس میں موجود ہوں، جہاں پر باکسنگ کے مقابلے منعقد کیے جا رہے ہیں. یہاں پر 14 ٹیمیں موجود ہیں. اس وقت میرے ساتھ ایک کھلاڑی جو خاتون ہیں، پاکستان ایئر فورس کی ٹیم سے ان کا تعلق ہے، ان سے بات کرتے ہیں. بتائیے گا کتنا اچھا ایونٹ ہے، اور اس سے جو خواتین کھلاڑی ہیں ان کو آگے آنے میں کتنی مدد ملے گی؟ جی، یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے، اسپیشلی فیمیل فائٹرز کے لیے یا فیمیل ایتھلیٹس کے لیے. پلیئرس کو اگر ایسے پلیٹ فارمز پرووائڈ کیا جائے تو پھر انشاءاللہ پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کر سکتے ہیں ایسے فائٹرز. آج کل کے دور میں اگر دیکھا جائے تو اسٹڈی کے علاوہ اسپورٹس کی بہت زیادہ رجحان ہے. اگر بوائز کو چانس مل رہا ہے تو ہم گورنمنٹ سے یہی ریکویسٹ کریں گے کہ جتنی بوائز کو چانس دیا جا رہا ہے اتنی ہی آپ فیمیل فائٹرز یا فیمیل ایتھلیٹس کو بھی چانس دیں، تاکہ ملک کا نام آگے جا کے روشن کر سکے. بالکل، میرے ساتھ فیمیل ایتھلیٹس بھی موجود تھی. اس حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ ایک بہت شاندار انیشیٹو ہے جس سے نہ صرف خواتین بھرپور فائدہ اٹھا رہی ہیں، اور یہ سلسلہ مزید کچھ دن تک جاری رہے گا. دیکھیں کہ نہ صرف باکسنگ بلکہ دیگر کھیلوں کے مقابلے بھی اس وقت شہر میں جاری ہیں. ملک بھر میں سندھی کلچر ڈے آج منایا جا رہا ہے. کراچی پریس کلب کے باہر تقریب کی تیاریاں. تقریب میں سندھی فنکار پرفارمنس کا مظاہرہ کریں گے. ہمارے نمائندے شعیب مختار اس وقت کراچی پریس کلب کے باہر موجود ہیں. مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں. شعیب، بتائیے گا. جی بالکل، اس وقت میں کراچی پریس کلب کے باہر موجود ہوں، اور سندھی کلچر ڈے کے موقع پر جو ہے یہاں پر مختلف تقریبات کا جو ہے وہ اہتمام جو ہے وہ کراچی پریس کلب کے باہر کیا گیا ہے. اس وقت جو ہے بڑا سا جو ہے اسٹیج تیار کیا جا رہا ہے، جو میرے عقب میں دیکھا جا سکتا ہے. ہر سال جو ہے سندھی کلچر ڈے کے موقع پر کراچی پریس کلب میں جو ہے وہ ایک بڑی تقریب جو ہے وہ منعقد ہوتی ہے، جس میں مختلف فنکار جو ہے وہ شرکت کرتے ہیں. جبکہ اس کے ساتھ ساتھ کراچی پریس کلب کے باہر سندھی کلچر ڈے کے موقع پر مختلف علاقوں سے ریلیاں بھی بڑی تعداد میں جو ہے یہاں پر پہنچتی ہیں. ریلیوں کی صورت میں یہاں پر شہری جو ہے کراچی پریس کلب کے باہر سندھی کلچر ڈے کے موقع پر جو ہے پہنچتے ہیں، اور پرفارمنس کا بھی یہاں پر مظاہرہ کیا جاتا ہے. جبکہ سیاسی و سماجی شخصیات بھی جو ہے وہ اس تقریب میں جو ہے وہ شرکت کرتی ہیں. اس وقت جو ہے وہ تیاریوں کا عمل جو ہے وہ جاری ہے. کراچی پریس کلب کے اطراف جو ہے سندھ کی ثقافت سے جڑے مختلف اسٹالز بھی جو ہے وہ لگائے گئے ہیں.
शहरियों की कराची प्रेस क्लब आमद का सिलसिला जो है वो जारी है। जी वफाकी हुकूमत के मुकामी और बैरूनी कर्ज एक बार फिर नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। अक्टूबर 2025 तक मजमूई कर्ज से 76,980 अरब रुपए हो गया। सिर्फ एक माह में 375 अरब और एक साल में 7,866 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड हुआ। तफसीलात अशरफ खान की रिपोर्ट। 5.0 खतरे की घंटी बजाने लगी। मुकामी कर्ज नई हद अबूर कर गया। स्टेट बैंक ने वफाकी हुकूमत को मुकामी और बैरूनी कर्ज से मुतल्लिक ताज़ा तरीन रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक अक्टूबर 2025 तक मजमूई हुकूमती कर्ज 76,980 अरब रुपए की सतह अबूर कर गया। गुज़िश्ता साल अक्टूबर 2024 में यही कर्ज 69,114 अरब रुपए था, यानी एक साल में मजमूई कर्ज 7,866 अरब रुपए बढ़ गया, जबकि सिर्फ एक माह में मजमूई कर्ज में 375 अरब रुपए का नुमाया इजाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2025 में हुकूमती मुकामी कर्ज एक साल के दौरान 6,745 अरब रुपए बढ़ा और सिर्फ एक माह में मुकामी कर्ज में 552 अरब रुपए का इजाफा हुआ, जिसके बाद मुकामी कर्ज 47,231 अरब रुपए तक पहुंच गया। रिपोर्ट में बताया गया है कि अक्टूबर 2025 में हुकूमती बैरूनी कर्ज 23,004 अरब रुपए रहा, जो एक माह के दौरान 177 अरब रुपए कम हुआ। ताहम एक साल में बैरूनी कर्ज में मजमूई तौर पर 1,120 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अक्टूबर 2024 में बैरूनी कर्ज 21,884 अरब रुपए था। अशरफ खान, सिटी 21।